لعلکم تفلحون. رب کائنات آپ کی اس عبادت عظمیٰ کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. ہماری تمہاری سانسوں کا مالک امام تمہارے ہر سانس پہ اجر عظیم عطا فرمائے. ہم تمام مل کر اس کی مظلومہ اماں کے طفیل اپنے مولا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں. جتنی دیر سے یہ ذکر خدا شروع ہے پروردگار عالم اس کے طفیل میں اس علمی ادارے کو علمی اور معرفتی عظمت اور ترقی عطا فرمائے. اس علمی ادارہ سے صاحبان علم و عمل صاحبان معرفت و ایمان ہمیشہ صادر ہوتے رہیں اور دنیا پر اللہ کے دین کو محمد و آل محمد کے نام سے آپ مومنین کی پاک سرزمین دل تک پہنچاتے رہیں. ارادہ یہ ہے کہ جتنی سی تھوڑی سی دیر آپ کا وقت لوں وقت کے امام کا ذکر کروں. ارادہ ہے آپ کو؟ جتنی ایک دیر میں نے دیکھا ہے ناراض نہیں ہوں گے؟ تھوڑے سے تھکے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. اب آپ کی طبیعت اس طرح ہو جائے کہ مولا کا ذکر ہو رہا ہے. جو وقت کا کنٹرولر ہو اس کے سامنے الرٹ بیٹھنا چاہیے. تھوڑا سا حضور ہو جائے نا میرے مولا کا اس کریم میں آپ کا. اگر وہ سارے جواب چلو ابھی کچھ رہ گئے ہو تھوڑی سی دیر بعد پھر توفیق ہو تو پھر ساتھ مل جانا. وقت کیونکہ تھوڑا ہے میں اس وجہ سے ورنہ آپ میں سے تھوڑے بہت تو بندے مجھ فقیر کو جانتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے دلوں سے دعائیں لینے والا فقیر ہوں. فقیر ضرور ہوں لیکن دعائیں لینے والا دنیا لینے والا نہیں. اور ہے آپ صاحبان آؤ مل کر اس کا ذکر کریں. بس یا ہونے سے ہونا ہے. ذکر کروں جس کی انتظار میں وہ بھی نجف میں منتظر ہے. سارے ملو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بس 99% ہو گیا کوئی 1% باقی رہتا ہے. اس مولا کا ذکر کر رہا ہوں جس کے ہونے سے نہ ہونا ہے. اگر ایک لحظے کے لیے اس کی نبض رک جائے زندگی کی نبض رک جائے. میں تھوڑا سا احساس دلوانا چاہتا ہوں. اپنے مولا کو مانتے ہیں ویسے مانے جیسے وہ چاہتا ہے. جیسے چاہنے جیسے ویسے مانے جیسے وہ چاہتا ہے. اس کی سانسوں سے زندگی کو سانس مل رہی ہے. بھئی توجہ کرو میں آپ کو معرفت مولا کا ایک زینہ دینا چاہتا ہوں. وہ میرا امام جو سانس لیتا ہے تو زندہ چیزیں نہیں زندگی سانس لیتی ہے. جس کی سانس سے حیات کو بھی زندگی ملتی ہے. میرے مولا کی سانس رک جائے زندگی کی نبض رک جائے. آؤ ذرا مولا کا ذکر ایسے کرے جس طرح شریف نوکر وجد میں کرتا ہے. اللہ پاک کی قسم ذکر مولا کا ہے مولا کے لیے کر رہا ہوں. نیت اس کی ہے اس کے لیے بول رہا ہوں. اس کے صدقے میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس کے صدقے میں آپ اپنا دامن معرفت پھیلا کر بیٹھے آپ تک پہنچ جاؤ گا. کون مولا زیارت جمعہ میں میرے مولا کو سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکہ یا عین الحیات. اور میرا سلام ہو زندگی کا چشمہ مولا. نہیں 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 میں مولا کے لیے کہہ رہا ہوں. اب میں وضاحت کرتا ہوں پھر آپ کا مقدر انتہائی درجے پر کچھ کہنا چاہتا ہوں. چشمہ دیکھا ہوا ہے بیٹے جوان بیٹھو تو بولو. چشمہ کیا ہوتا ہے؟ جس سے پانی پھوٹتا ہے. اور ہی نہیں بھروا رہے. جس سے پانی پھوٹتا ہے. میرا امام وہ ہے جس سے زندگی پھوٹ رہی ہے. السلام علیکم. اب کوئی محروم نہ رہے. حیدری میں تھوڑے وقت میں اس طرح پڑھ رہا ہوں اور
انتہائی توجہ کرو، وہ مولا جس کی سانسوں سے زندگی کے چشمے بہتے ہیں، کتنا عظیم ہے میرا اللہ۔ صحیح، اس پہ مچلنا چاہیے نا، اس میں چھوٹے بڑے ہونے کی بات ہی نہیں ہے، جو اس ذکر پہ مچلتا ہے وہی تو بڑا ہوتا ہے۔ اور ہی نہیں فرمایا وہ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں جو مولا کے ذکر پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ توجہ ہی نہیں فرمائی میری بات کے اوپر۔ مولا کے ذکر، بھائی آپ کو بندہ پانی کا گلاس پلائے، وہ پانی کا گلاس ممکن ہے نہ گلاس اس کا اپنا ہو نہ پانی اس کا اپنا ہو، وہ پلائے، تم کہتے ہو اس کا شکریہ ادا کرو جو مولا مجھے اللہ کی طرف سے سانس پلا رہا ہے، اس کی یاد رکھنا۔ بن جاؤ، میرے مولا کے عظیم اولیاء میں سے آپ شمار ہو جائیں، وہ مولا جو زندگی کا چشمہ ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو زندگی بانٹ رہا ہے، غور ہی نہیں فرما رہے، جو زندگی بانٹ رہا ہے لقمہ کوئی اور دے گا؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بڑا سادی سی بات ہی میں نے کی ہے نا، وہ جو زندگی دیتا ہے مجھے، جو سانس دیتا ہے مجھے، لقمہ کسی اور سے لوں گا، سانس تو مولا سے لوں، لقمے کے لیے اس کے دشمن کے دروازے پہ جاؤ۔ اچھا بندہ کھاتا تو وہ ایک جملہ ہے نا مشہور سا، کہتے ہیں کھاتا تو وہی ہے جو بولو جیتا ہے، غور ہی نہیں فرما رہے، جو جیتا ہے وہ کھاتا ہے نا، اور بھی جینا جو وہ دے رہا ہے، کھائیں گے کس کے ہاتھ سے؟ اپنے مولا کی عظمت بتا رہا ہوں ایک جملے کے لیے، جو میں نے آیت پڑھی اس کے ایک جملے کے لیے، وقت اتنا ہے میں آپ تک بات کو پہنچا لوں، جو اتنا عظیم ہے، جو نظر نہ آ کر ہر ایک کو نظریں عطا کر رہا ہے۔ بس مولا میں نے اتنی ان کی توجہ کرنی تھی، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے، اب آپ کی پاک سرزمین قلب جانے، آپ کا ذہن جانے، آپ کی آنکھ جانے، آپ کی زبان جانے، انتہائی توجہ کرو، وہ میرا کتنا عظیم مولا ہے جو نظر نہ کر بھی ہمیں وہ دے رہا ہے کہ ہم دنیا کو نظر آ رہے ہیں۔ وہ نظر نہیں آتا لیکن ہمارے لیے ایسی نظر رکھتا ہے، دشمن ہمارے مر گئے، ہم قتل ہو کر بھی زندہ۔ میں ساتھ دلوا رہا ہوں نعرے لگوانے والوں کا ساتھ جان کر کہ آپ تک بات اس مومن کی ادادار کی آپ تک پہنچ جائے، کتنا عظیم ہے میرا مولا، پردے میں رہ کر ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں، غور ہی نہیں کر رہے، میرے تو ایک ایک جملے میں مجلس ہے، غور ہی نہیں فرما رہے، جو اللہ کے پردوں میں رہ کر ہر شریف کا پردہ باقی رکھے ہوئے ہیں، غور ہی نہیں فرما رہے، اس کو لینے دو، ہر کمینے کے پردے جا کر دیکھا، ہر ظالم کے ظلم کو فاش کر دے گا، پھر اس ظلم کو جڑ سے اکھیڑ دے گا۔ کون میرا مولا؟ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں ہمارے ذہنوں میں نا، بزرگ سامنے جو عام مومنین تشریف فرما، ہمارے 12ویں امام کے بارے میں نا کبھی کبھی عمومی کنسپٹ تصور یہ بن جاتا ہے کہ ہمارے مولا علی کا آخری چھوٹا بیٹا، یہ بات تاریخ کے اعتبار سے درست ہے، ٹھیک ہے نا، میرے مولا کا آخری بیٹا اور سب سے چھوٹا، ایسے ہی ہے نا، اور ذہن میں آتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ پیارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پیارا ہوتا ہے، اور بس ہم اسی پیارے پہ رہ گئے۔ بس میں ایک جملہ بڑھانا چاہتا ہوں، اسی پہ میں اپنی گفتگو ختم کر لوں گا کیونکہ وقت ہی کتنا ہے، بس توجہ کیجیے گا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، شیعو میرے مولا کے منتظروں، میرے مولا کے انتظار کرنے والوں، تیرا میرا مولا جتنا علی مولا کو پیارا ہے اتنا عظیم بھی ہے، جتنا پیارا ہے
اپنے وقت کے امام کی عظمت کی ایک جھلک آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تمام تیار ہیں؟ وقت کے مطابق شاید میں اسی کے اوپر بات کو ختم لیتا ہوں اور ختم کر دیتا ہوں۔ روایت کے مطابق میری مولا ہے، کیا ہے میرا اور آپ کا امام جتنا مولا علی کو پیارا ہے اتنا عظیم ہے۔ عظمت کی بات کر رہا تھا، ایک دن امیر المومنین، بس جلدی کرتا ہوں، روایت کا وہی نقطہ آخری بیان کرتا ہوں۔ امیر المومنین مسجد کوفہ سے باہر تشریف لے آئے، مجھے دیکھنا، مسجد کوفہ سے باہر تشریف لے آئے۔ علی وجہ اللہ ہو کر ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر علی کی آہ نکلی۔ یہ بڑی معرفت والی دھرتی ہے، جملہ کہہ دو، روایت کا تو ذمہ دار ہوں، آپ جانتے ہیں، سارے علماء بیٹھے ہو۔ روایت کے مطابق علی کون ہے؟ قلب اللہ کے دل سے آہ نکلی، اللہ کے دل سے ایک آہ نکلی۔ اصول کافی میں روایت ہے، امیر فرماتے ہیں مجھے پہچانو، آنا قلب اللہ۔ علی فرماتے ہیں میں قلب خدا ہوں، جہاں سے اللہ کی طرف سے ہر مخلوق کو جو خدا چاہتا ہے عطا فرما۔ دیکھا ہے توحید میں ولایت پڑھنا ہم فقیروں کا کام ہوتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں، میرے جملوں پہ اوپر غور کیا کرو، آگے بڑھا، میرے مولا کی آہ نکلی اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، واہ شوقا رؤیتک یا مہدی۔ علماء تو پہنچ گئے ہیں، میں اپنے جیسے فقیروں تک بات کو پہنچانے کے لیے ایک چھوٹی سی وضاحت کرتا ہوں، پھر اس جملے کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ کون سا شیعہ بچہ ہے جس کو یہ حدیث نہ آتی؟ ناراض کیا آپ کے کون سا شیعہ بچہ جو اس حدیث کو نہ جانتا ہو کہ رسول اکرم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی مولا کا چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ یہ حدیث بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ مشہور حدیث ہے، سنی شیعہ میں موجود ہے۔ لیکن ایک بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، جب بھی ایسی حدیث ہو نا، سب سے پہلے اپنے جیسوں کو آگے نہ لے آیا کرو کہ ہم دیکھ لیں مولا کو تو اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے۔ ہم سے پہلے بڑی بڑی شخصیات ہیں، اپنے معرفت والے دل کے اوپر ہاتھ رکھو، پوری ذمہ داری سے جملہ ادا کر رہا ہوں۔ علی اتنا عظیم ہے، اس حدیث کے مطابق آدم علی کی زیارت کر کے اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، نور دیکھ کر اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، انبیاء جس کی زیارت کر کے اللہ کے سجدے کرے وہ علی وجہ اللہ۔ اس طرح مولا کو پہچانا کرو، اس انداز میں آیا کرو۔ ہم فقیر تو اسی اپنے خلوص سے شاید اسی سلسلہ میں آ جائیں، اسی صف میں ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے، ورنہ ہمارا کہاں کام ہے؟ جہاں ابراہیم کہہ رہے ہوں وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم جیسا خلیل علی کے شیعہ ہونے پہ فخر کرے، میں خوشی سے مر نہ جاؤں۔ بس اتنی ایک وضاحت مجھے مقصود تھی۔ عظمت اپنے مولا کو بتانا چاہتا ہوں، وہ علی نبی جس کا چہرہ دیکھ کر اللہ کی عبادت کر لے، وہ علی فرما رہے ہیں ابھی ظاہراً مہدی دوراں دنیا پہ تشریف بھی نہیں لائے، عالم انوار میں اپنے اس وحدت والے نور میں رہنے والا علی۔ انتہائی توجہ کرو، جس نور کو تو اس نے دیکھا ہے، لیکن دنیا میں اس نور کے دیکھنے کے لیے علی فرما رہے ہیں ہائے مجھے کتنا شوق ہے تیرے دیدار کا اے مہدی۔ جس کے دیکھنے کو علی ترسے، ہم کیسے زندگی کی سانس سانس پر اس کی زیارت کے لیے کوشش نہ کریں۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت جس کو میں نے تلاوت کیا ختم ہو گئی، بس بات ختم کر دی میں نے۔ کل جتنا ہوا جہاں میں نے پڑھنا مجھے یاد ہے، کس جگہ پر ہے، اسی آپ کے خیر خود نہیں ہوں، چاہیں کہ مفصل سناؤں آپ کو۔
اسی کے اوپر میں ختم کر رہا ہوں، انتہائی توجہ فرمائیے گا۔ میرے خدا فرما رہے ہیں اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صبرا، یہ غیبت کے زمانے میں رہنے والوں کے لیے بالخصوص آیت ہے۔ فرمایا اے ایمان والو صبر کرو، وصابر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین دو۔ یہ دو کام کر کے اور کیا کرو، ورابطو، غیبت الہیہ میں رہنے والے امام سے رابطہ قائم، واتقوا اللہ، اور یہ رابطہ تقوی سے نصیب ہو۔ اور اگر تم نے رابطہ کر لیا لعلکم تفلحون، پھر یقیناً کامیاب ہو۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو، اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ رابطو، اپنے امام سے کیا کرو، وہ باقی رابطوں کو چھوڑو، وہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، جو اچھی رابطہ ہے اسی کی بات کر رہا ہاں، باقی اتنا ہے نا، ہم بات کی رابطوں میں اپنا رابطہ ہی چھوڑ دوں، نا مولا سے جو رابطہ ہے اسی کی بات ہے۔ مولا سے رابطہ ہو گیا نا، پھر مولائیوں سے رابطہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے توجہ فرما لی ہے۔ اگر امام وقت سے رابطہ ہو گیا پھر دنیا والوں سے خود بخود رابطہ ہو جائے گا۔ اصل میں مصیبت یہی ہے کہ ہم مولا کو چھوڑ کر دنیا والوں سے رابطے کے چکر میں ہیں، نہ ان سے رابطہ ہوتا ہے نہ مولا سے رابطہ ہوتا ہے۔ رابطہ ان کا ہوتا ہے جو میرے مولا سے رابطہ کر لے، کیونکہ جو مولا سے مربوط ہو گیا وہی تو اللہ والا ہو جاتا ہے، وہی تو رسول والا ہو جاتا ہے، وہی تو دین صاحب دین ہو جاتا ہے، وہی مسلمان ہو جاتا ہے، صاحب ایمان ہو جاتا ہے اور سلمان بن جاتا ہے۔ اسی رابطے سے سلمان بنے ہیں۔ جتنا جس کا رابطہ زیادہ ہوتا گیا، یہ ایک بڑی مسلسل گفتگو ہے، کبھی چاہو گے اس رابطے کے اوپر آپ کو مجلس سے ایک نہیں کئی مجلس سے سناؤں گا، اور بہت ساری باتیں ہیں اس بات کے لیے کہ اپنے مولا سے رابطہ قائم کرو، اور اگر اس سے رابطہ ہو گیا وہ مل جائے گا جس کی خاطر اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ مقصد خلقت انسانیت بھی پورا ہو جائے گا، سبل کا جملہ کہہ رہا ہوں، مقصد بعثت انبیاء بھی پورا ہو جائے گا۔ جس وجہ سے اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا تھا وہ مولا سے رابطے سے پورا ہوگا۔ مولا سے ٹوٹ کر کوئی ہدف الہی پورا نہیں ہو سکتا۔ رابطہ قائم کرو۔ اب رابطہ کیسے قائم کریں؟ کیوں نہ کریں؟ جس کے لیے علی اتنے مشتاق ہیں، ایک کافی نہیں ہے مولا کے لیے یہ بات، وجہ علی جس کے دیکھنے کے لیے محتاج ہو، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ توجہ ہے آپ کی؟ بس اگر یہ رابطہ قائم کرنا ہے، اس کے طریقے بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ اور عظیم ترین راستہ کہ جس سے اپنے مولا سے رابطہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے، جو کام مولا مسلسل کر رہے ہیں ہم زندگی کے اکثر لمحات میں تو کریں۔ میرے مولا کا مسلسل کام کون سا ہے؟ توجہ ہو گئی آپ کی؟ اب کسی موسم کا خیال نہ کرو، ذکر اتنا عظیم ہے یار، ہمیشہ دنیا طبیعت اپنے آپ کو بندہ دیکھتا رہتا ہے، نہ اب چند لمحے کسی چیز کو نہ دیکھو، کوئی خیال نہ کرو۔ میرے مولا جو مسلسل کام کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے والا اندبن علیک الصباح والمساء، فرماتے ہیں دادا لوگ تجھے کبھی کبھی روتے ہیں، میں صبح شام مسلسل رو۔ کیا بات ہے تمہاری؟ ہر عالم ہر مومن ہر تمام کا آنسو شروع ہو گیا ہے، یہ آپ کے دل کی گواہی ہے۔ سوچو تو صحیح، فرماتے یہ کبھی روتے ہیں، میں کیا روتا ہوں؟ میں صبح شام روتا ہوں۔ پھر یہ کبھی آہستہ روتے ہیں کبھی بلند روتے ہیں۔ یار جب سے آیا ہے مسلسل بلند رو رہا ہے میرا۔ تیسرا جملہ سنو، یہ میں دیکھیں لغت کو بڑے آسان طریقے سے آپ تک پہنچاتا ہوں۔ فقط بلند نہیں روتے، پھر بین کر کے روتے ہیں، ندبہ کہتے ہیں بین کر کے رونا، مسلسل بین کر کے روتے ہیں۔ اور یہی روتے ہیں، کیسے بیان کرتے ہیں؟ مولا ایسے بیان کرتے ہوں گے نا، اے میرا دادا حسین
तू तो जिब्रील के परों पे सोता था, तू घोड़ों के सापों के नीचे आ गया। ये मौला का अपना जुमला है, मैं ऐसे नहीं कह रहा। हाँ, ये जुमला है मेरे मौला का, जो कबूल फरमा कर दादा के मसाइब पढ़ेंगे उनमें एक जुमला यही पढ़ेंगे जो मैं कह रहा हूँ। फरमाएंगे मैं कुर्बान जाऊं तुझे शहादत के बाद घोड़ों की टापों से पीस दिया जाए। तवज्जो करो मेरी तरफ, दुआ मांगो हम रोने का आंसू आ रहा है। और फिर इरशाद फरमाते हैं फकत यही नहीं, वला अबकियन्ना अलैका बदलत दुमूअ दमन। दादा लोग कभी रोते हैं वो भी पानी, मैं मुसलसल रोता हूँ वो भी खून। उस्ताद मोहतरम हजरत आयतुल्लाह जवाबिया अमलिया बिलहुला का ये जुमला है। वो इरशाद फरमाते हैं वला अबकियन्ना अलैका बदलत दुमूअ दमन का माना ये नहीं है कि मौला ने पानी रोना शुरू किया फिर खून में बदल गया। वो शियो हकीकत सुना करो। वो फरमाते इस जुमले का माना ये है बस लोग पानी रोते हैं, मैं इब्तिदा से मुसलसल खून रो रहा हूं। तो मौला से राबिता करना है ना, तो वही काम करो जो मेरा मौला कर रहा है। और मौला मुसलसल रो रहे हैं। हम सुबह करें तो हुसैन का कोई गम याद करके तो रो सकते हैं, खुसूसन नमाज के बाद उसकी वो कोई मुसीबत को किसी मसाइब को याद करके आखिरी जुमला छोड़ रहा हूँ। मैं आपके लिए ये सामान मुहैया कर रहा हूँ, मेरे उस्ताद का जुमला है। इरशाद फरमाया करते थे जब हमने हिकमत व इरफान शुरू किया उनसे, इरशाद फरमाते थे अजीजों अपने दिल में एक मसाइब को इस तरह तवज्जो से यहाँ पर सना लो कि दुनिया के जिस मोड़ पे उस मसाइब की तरफ तवज्जो करो तो तुम्हें रोना आ जाए। ये तरीका उस्ताद का बताया हुआ मैंने आपको हदिया कर दिया। आखिरी रिवायत पढ़ रहा हूँ। सैयद रश्ती ने अमल किया, इमाम ज़मा को देखा। सैयद रश्ती को इमाम ज़मा फरमा रहे हैं सैयद हमारी मोहसिना का जिक्र ज्यादा किया कर। रोने लगा सैयद, कदम चूम के कहता है मौला आप आलमीन के मोहसिन हैं, आपकी मोहसिना कौन है? जो अभी तक रो नहीं सका उसको दावत दे रहा हूँ। मौला आप आलमीन के मोहसिन हैं, आपकी मोहसिना कौन है? खून रो के फरमाते हैं हमारी मोहसिना ज़ैनब बिन्त अली है। ये वो है जिसने चादर के बराबर हमें बचाया, जिसने बाजारों में हमें बचाया और खुतबे देकर बताया मेरा नाना भी सच है, हमारा आखिरी भी आता परवरदिगार आलम साहिबुल असर व ज़मान के सदक़े में हमारी इबादत कबूल फरमाए, हमें मौला का अज़ीम मुंतज़िर बनाए।